السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائنا ولاگز ون۔ آج کا سفر ایک ایسے ملک کی طرف ہے جہاں ہر کونے تاریخ سے بھرا ہوا ہے، جہاں زمین پر قدم رکھتے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کسی کہانی میں چل رہے ہیں۔ یہ صرف ایران نہیں، یہ وہ پرشیا ہے جہاں سائنس، ادب، شاعری اور روحانیت نے جنم لیا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں ابن سینا، رومی، خیام اور الرازی جیسے عظیم سائنسدان پیدا ہوئے۔ اور آج کا مائنا ولاگز ون کا سفر پورے ایران کے بارے میں آپ کو معلومات دینی ہے، تہران کے شہروں، شیراز کے پھولوں اور مشہد کے نور تک۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں اپنے آج کے اس ولاگ کی۔ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں سب سے پہلے آٹومنائٹ ایمپائر نے حکومت کی، جس کا آغاز 550 BC میں ہوا۔ سائرس دی گریٹ نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کا اصول تھا آزادی سب کا حق ہے۔ پھر آئے گائرس دی گریٹ، پارسیپولس کی تعمیر ہوئی اور ایران ایک پاورفل ملک بن گیا۔ یہاں سے گزرے گریک، رومنز اور پھر اسلامک ایمپائر، جنہوں نے ایران کو اسلامی تہذیب کا مرکز بنایا۔ سسانیڈ ایمپائر کے بعد عرب مسلمز نے ایران میں اسلام پھیلایا۔ پھر وقت گزرتا گیا، صفاوی، قجر اور پہلاوی ڈائنیسٹی نے حکومت کی۔ پہلاوی رول ماڈرن ایران کا آغاز تھا، لیکن یہ مونارکی تھی۔ 1979 میں ایران میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ کھڑے ہوئے محمد رضا پہلاوی کے خلاف اور مانگا انصاف، عدل اور اسلامی نظام۔ روح اللہ خمینی نے واپس ایران کو آزاد کروایا اور اسلامک ریولوشن کے بعد ایران بن گیا اسلامک ریپبلک۔ اس وقت سے ایران کے نظام چینج ہو گیا۔ اب سپریم لیڈر سب سے بڑا ہوتا ہے۔ آج کا ایران ایک اسلامک ریپبلک ہے، جہاں جو پاورز ہیں اس میں سپریم لیڈر کی پاور سب سے بڑی مانی جاتی ہے، جو تمام ملٹری، جوڈیشری اور پولیٹیکل میٹرز کا فائنل فیصلہ کرتا ہے۔ آج کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خمینی، پریزیڈنٹ جو ایگزیکٹو اور گورننس سنبھالتا ہے۔ آج کے پریزیڈنٹ ہے ابراہیم رئیسی۔ ان کا رویہ کنزرویٹو ہے، وہ جوڈیشری کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں۔ پرائم منسٹر کو عہدہ 1989 میں ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے آج ایران میں صرف پریزیڈنٹ اور ان کی کیبنٹ ہوتی ہے۔ ایران کی اکانومی آئل ایکسپورٹ پر مبنی ہے، لیکن سیکشنز، انفلیشن اور انٹرنیشنل ٹینشنز نے اکنامی کو چیلنج کر دیا ہے۔ ایران کا دارالحکومت ہے تہران۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب ہے۔ یہاں آپ کو ملتے ہیں آزادی ٹاور یعنی انقلاب کا سمبل، گلستان پیلس، قجر رول کا یادگار محل، میلاد ٹاور ماڈرن آرکیٹیکچر کا شاندار اگزامپل، پرانے بازار جہاں پرشین کارپیٹس اور سیفران بکتے ہیں، تہران کے روڈ، چائے خانے، ماسک، پرانی نئی مسجدیں اور نئی دنیا کے بہترین مکسچر ہیں۔ یہ تہران شہر، اس شہر میں ہر کونے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے
کہ یہ زمین کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایران آج بھی گلوبل پالیٹکس کے لیے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اس کا رول مڈل ایسٹ میں اسٹرانگ ہے، چاہے وہ سیریا ہو یا عراق ہو یا لیبنان ہو۔ اس کا رول مڈل ایسٹ میں اسٹرانگ مانا جاتا ہے۔ یوتھ ایجوکیٹڈ ہے، سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اور لوگ چینج کی امید رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ریلیجیس پولیٹیکل سسٹم ہے جو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ ایران میں آج بھی کلچر، پوئٹری اور سائنس کا ڈیپ کنیکشن ہے۔ اگر ہم ایران کی سائنس کی دنیا میں کام دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا ابن سینا، جو 980 سے 1037 AD میں یہاں پر رول پلے کیا۔ فیلڈ میڈیکل، فلاسفی اور ایسٹرونومی، فزکس اس میں بہت دنیا میں کام کیا۔ مشہور کتاب ہے القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن۔ الخوارزمی نے میتھمیٹکس، ایسٹرونومی اور جغرافی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن پلے کیا۔ انہوں نے الجبرا بنائی، فاؤنڈر آف الجبرا ہیں یہ۔ اور الجبرا اور الگورتھم دونوں کانسیپٹ اسی ایرانی سائنٹسٹ نے دیے۔ ان کی کتاب المختصر بھی آپ نے پڑھی ہوگی۔ عمر خیام میتھمیٹکس، ایسٹرونومی اور پوئٹری کے ایک مشہور سائنسدان۔ الرازی جنہوں نے میڈیسن اور کیمسٹری اور فلاسفی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ناصر الدین جنہوں نے ایسٹرونومی، میتھمیٹکس اور ایتھکس، فلاسفی میں ایک بہت رول بڑا پلے کیا۔ اور بیرونی کو کون نہیں جانے گا، ایسٹرونومی، جیوگرافی اور جیولوجی، میتھمیٹکس سب میں ان کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ دوستو، یہ سب جاننے کے بعد کون ایران نہیں آنا چاہے گا؟ اگر آپ سفر کا مطلب صرف فوٹوگرافی سمجھتے ہیں تو ایران مت آئیے، مگر اگر آپ سفر کا مطلب جذبات، یادیں اور کہانیاں سمجھتے ہیں تو ایران ضرور آئیے، کیونکہ یہ صرف سفر نہیں بلکہ محسوس کراتا ہے آپ کو ہسٹری سے لے کر ماڈرن لائف تک۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل پر لگ گئی ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں مائلہ ولاگز 1 تک، جہاں سفر روح سے جڑا ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی سفر پر، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے اور ایران کا سفر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔